امام باقر کے شاعر تھے، کمیت نام تھا ان کا، اور وہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، نابینا ہو چکے تھے۔ جابر کون ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، حدیث قصہ کے راوی جابر، پہلے قبر امام حسین کے زائر جابر بہت پرانے صحابی رسول اور آخری بچے ہوئے صحابی میں سے جابر شامل۔ تو پانچویں امام کا دیدار کیا جس صحابی رسول نے، وہ جابر، یعنی آخری وقت میں ان کی تو حالت یہ تھی کہ سنائی بھی بہت کم دیتا تھا، دکھائی نہیں دیا کرتا تھا، بڑھاپا اپنے عروج پر تھا۔ تو جابر کہنے لگے، امام باقر کے پاس آئے، بہار کی یہ روایت ہے، علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا، کہنے لگے کہ فرزند رسول کچھ عطا کیجئے کہ بڑا تنگ دست ہوں۔ امام نے کہا کہ فی الوقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھے رہے۔ ایسے میں مولا کا شاعر آ گیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں نے ایک مرثیہ کہا ہے آپ کے جد کے لیے، کہیے تو سنا دو۔ امام نے کہا کہ سنا دو۔ اس نے جب مرثیہ تمام کیا تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ حجرے میں جاؤ اور 10,000 درہم کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہوگی، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ 10,000 درہم معمولی رقم نہیں ہے، ایک مرثیے کے عوض 10,000 روپے، اور مولانا صاحب کو ایک مجلس کے عوض نہیں ملتے۔ 10,000 درہم کی، یہ ائمہ کا طریقہ ہے، اچھا ہدیہ دیا کرتے تھے۔ 10,000 درہم مرثیے کے عوض دیے، اب وہ لا کر رکھ دیے گئے۔ جیسے ہی شاعر کے آگے رکھ دیے تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، اس خاطر تو میں نے مرثیہ نہیں کہا تھا، میں نے تو آپ کے جد کے لیے مرثیہ کہا تھا۔ امام نے کہا رکھو، میں نے بھی جنت کے لیے، جنت تمہاری وہاں پر موجود ہے، یہ فقط دنیا کے لیے دیا ہے، جنت محفوظ ہے تمہاری۔ اس نے کہا لیکن فرزند رسول میں تو مرثیہ دوسرا بھی سنانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تو بسم اللہ سناؤ۔ اس نے دوسرا مرثیہ سنایا۔ جب دوسرا مرثیہ سنا دیا تو امام نے غلام سے کہا کہ 10,000 درہم کی ایک اور تھیلی اندر رکھی ہوئی ہے، تو وہ لا کر رکھ دو اس کے آگے۔ 10,000 درہم اور لا کے رکھ دیے گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 20,000 درہم۔ اب جابر یہ سب سن رہے ہیں کہ بھائی 20,000 درہم لا کے رکھ دیے گئے۔ ابھی امام نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہے سچا امام اور شاعر کو دے رہا ہے 20,000 درہم اور مجھے 20 درہم بھی نہیں دے رہا۔ تو شاعر نے کہا کہ فرزند رسول تو مجھے تو تیسرا مرثیہ بھی سنانا ہے۔ امام نے کہا تو سناؤ۔ اس نے تیسرا مرثیہ سنایا، امام نے 10,000 درہم کی ایک اور تھیلی لا کے رکھ دی، غلام سے کہہ کر ایک اور تھیلی تحفے میں دے دی۔ شاعر نے بڑا اصرار کیا کہ فرزند رسول اس خاطر نہیں کہا تھا، میں تو سنانے کے لیے آیا تھا۔ امام نے کہا کہ نہیں، جنت محفوظ ہے، عارضی دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو ضرورت ہوا کرتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو عطا کرنا ہی چاہیے، اور پھر تم ہمارے جد کے لیے کچھ سناؤ اور ہمارے در پر آؤ اور پھر ہم کچھ نہ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے جد کا سناؤ اور پھر ہمارے گھر پر آ کر سناؤ اور خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ کوئی ہماری شان ہے؟ 30,000 درہم لے کے وہ چلا گیا۔ اب جابر بڑے دل ملائے، جیسے ہی شاعر گیا نا، کہنے لگے فرزند رسول، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میری کچھ مدد کیجیے، تو آپ نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ابھی آپ نے شاعر کو 30,000 درہم دیے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے کہا کہ واللہ وہ کچھ بھی جو دیا وہ موجود نہیں تھا، بلکہ آؤ چلو تمہیں وہ کمرہ دکھا دوں۔
وہ جو 30,000 درہم دیے نا میں نے، آؤ چلو میں تمہیں وہ کمرہ دکھا دوں، وہ شاعر کے لیے ہی تھے، وہ مدد کے لیے نہیں تھے، وہ شاعر کے لیے ہی تھے۔ اور جابر کو وہ کمرہ ہاتھ پکڑ کے امام نے دکھا دیا، ٹٹولوا دیا۔ تو جابر دل میں سوچنے لگے کہ ہاں وہ 30,000 درہم تھے تو مرثیہ سنانے کے لیے ملنے والے تھے، اگر ہم بھی سناتے تو شاید ہمیں مل جاتے۔ امام نے ایسے میں ایک چیز جابر کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ کھینچو اسے۔ تو جابر نے کھینچنا شروع کی۔ کہا جابر کیا محسوس کر رہے ہو؟ ہے نابینا؟ ہے تو ضرور ہے نابینا؟ جابر نے کھینچنا شروع کی۔ کہا جابر کیا محسوس کر رہے ہو؟ اب دیوار کے کونے سے، دیوار کے نچلے حصے سے جابر کچھ کھینچ رہے ہیں۔ کہا جابر کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا فرزند رسول ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اونٹ کی مہار ہے، اونٹ کی مہار ہے جو میں کھینچ رہا ہوں، کوئی اونٹ آ رہا ہے۔ کہا کھینچو۔ کھینچا تو اب کہا کہ جابر اب محسوس کرو۔ جابر نے ہاتھ لگایا تو وہ میٹل کا تھا۔ کہا جابر یہ واقعتاً اونٹ ہے لیکن یہ سونے کا اونٹ ہے۔ اللہ نے زمین کے نیچے جتنا سونا رکھا ہوا ہے نا اسے ہماری دست قدرت میں دیا ہے اور اس کی مہاریں ہمارے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں۔ چاہے تو سارا سونا مہار سمیت اونٹ بنا کر تمہارے ہاتھوں میں تمہارے حوالے کر دیں۔ کہا لیکن ہم ظاہری طور پر ظاہری دنیا میں ظاہری عوارض کے طریقے سے چلتے، ہوتا ہے تو دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں دیتے۔ جابر نہیں تھا تو نہیں دیا۔ کہا فرزند رسول پھر وہ 30,000 درہم کہاں سے آئے جو شاعر کو لٹا دیے؟ کہا جابر گمان بھی نہ کرنا، تمہارا امام سچا ہے، نہیں تھا میرے پاس، خدا کی قسم وہ شاعر جیسے جیسے امام حسین کے لیے کہتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہدیہ اس کا امام حسین میرے گھر میں اتارتے جا رہے تھے۔ کلام مکمل ہوا، ہدیہ مکمل ہوا، میں نے اٹھا کے اس کے حوالے